آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، لوگ اینٹیسپیشن میں ہیں کہ ایک لیڈر آنے والا ہے۔ روز شہر سے باہر جا کے دیکھتے کہ آئے نہیں آئے، 13 دن گزر جاتے ہیں خبر کو نکلے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ چل چکے ہیں۔ بہرآخر ایک دن دیکھتے ہیں کہ دور سے نظر آتا ہے کہ 2 لوگ آہستہ آہستہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، شہر کی باؤنڈریز میں داخل ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں مشابہت اس قدر کہ لوگ پہلے یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو بکر صدیق نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان دونوں کی محبت اور دوستی کی مثال تھی۔ بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ میں نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ بات سنی اور نعرے لگنا شروع ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ کے آگے بڑھا، اور جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس قدر پر نور چہرہ تھا، اس قدر باوقار چہرہ تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ افش السلام، افش السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، spread your table، لوگوں کو کھلاؤ، feed the poor، feed the people، not the poor، feed the people۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتوں کو نبھاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیا لیڈر آنے والا ہے۔ This is the first time the new leader which people have been waiting for is going to talk and address them۔ اس موقع پر ایز اے لیڈر جو آپ بات کہیں گے وہ ایک بہت پروفاؤنڈ بات ہوگی، ایک امپیکٹفل بات ہوگی۔ لوگ اس بات کو لے کے اپنی آگے آنے والی فیوچر اسٹریٹجی کو ڈیفائن کریں گے۔ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو بات ابھی اپنے لیڈر سے سن رہے ہیں، ہم نے آگے جا کے یہی اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ اس کرٹیکل موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے اوپر اگر غور کریں عمر، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا بہترین سکلز تھیں۔ تھوڑا سی ذرا انوائرمنٹ کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اکیلے نہیں آ رہے ہیں، اپنے ساتھ بہت سے اصحاب کو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ اصحاب اور سب کے سب اجنبی ہیں اس ماحول میں جس میں وہ آ رہے ہیں۔ انسٹنٹ ڈیمارکیشن ہے مہاجرین اور انصار کی، مدینہ منورہ کے رہنے والے اصحاب اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اصحاب دوسرے کو نہیں جانتے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ویل اسٹیبلشڈ، اپنے بزنسز، اپنا کاروبار، اپنا کام کاج۔ ہجرت کر کے آنے والے بے یار و مددگار، نہ کوئی کام، سب کچھ چھوڑ کے پیچھے آنے والے۔ ایک ایسی کمیونٹی کے اندر آ رہے ہیں جہاں کے ٹرائبل سسٹم ہے، مختلف ٹرائبس تھے، اوس اور خجرت، اس کے علاوہ 3 اور ٹرائبس، ٹوٹل 5 ٹرائبس وہاں پہ بیسڈ ہیں۔ ایک ایسا ماحول جہاں پہ مختلف مذاہب ہیں، ایک ایسا ماحول جہاں پہ پہلے سے کافی رائیولری رہی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی سٹینڈز آؤٹ۔ آپ نے یہ جو بات کی، جو میں نے حدیث کوٹ کی، افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ الی آخر تک جو بھی بات ہم نے کی، انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بریک اپ کر کے اس کو کریں گے، لیکن اس
پوری کی پوری بات چیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بلڈنگ، ٹرسٹ بلڈنگ، میوچل ٹرسٹ، سیفٹی، اس کے اوپر ایمفسائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی، نہ کوئی ملٹری پوائنٹ آف ویو پیش کیا، نہ کوئی ٹرائبل امبیلنس کریٹ کیا۔ پیورلی ٹرسٹ، پیورلی سوشل بائنڈنگ، پیورلی ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر۔ وہ بات کی، کیا بات کی کہ افش السلام۔ اب سوچیے، غور کیجئے، میں نے کیا کہا کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، دے آر اسٹرینجرز، سلام کو پھیلاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ دے ول اسٹارٹ ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر۔ جتنا ایک دوسرے کو سلام کریں گے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ زیادہ پیدا ہوگی، اتنا ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں گے، اتنا ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہوں گے۔ فاسٹسٹ وے ٹو بریک دی آئس از ٹو گریٹ سم ون۔ سلام کرو، بات خود بخود آگے بڑھنا شروع ہوگی۔ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ صحابہ نے پوچھا ہم ان کو سلام کیا کریں جن کو ہم جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو بھی سلام کرو اور ان کو زیادہ سلام کرو جن کو تم نہیں جانتے، تاکہ ایک بانڈنگ پیدا ہو، ایک دوسرے کی قربت پیدا ہو۔ وہ اطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ عمر، اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں تھی، کھانا کہاں سے کھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم تو ہجرت کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اب اسلام میں دعوت دیتے ہیں، لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں لیکن ہم ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ انفارچونیٹلی آج کل کے زمانے میں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں بیکاز دے فیل کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سب نے ابینڈن کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ کی۔ یہ جو اطعموا الطعام کا تھا کہ اپنے دسترخوان کو پھیلاؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب خود کھانے کو بیٹھو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو وہ بندے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں جن کے ارد گرد کچھ نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کے آؤ، ان کو بھی شامل کرو، ان کو بھی لے کے آؤ۔ ڈو ناٹ میک دیم فیل لیفٹ آؤٹ۔ اگین کیا ہو رہا ہے؟ ایک سوسائٹی بلڈ ہو رہی ہے، ایک دس امبیلنس نہیں کریٹ ہو رہا، ایک پیرالٹی آ رہی ہے۔ پھر وصلوا الارحام، اپنے رشتوں ناتوں کو نبھاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اب جب تمہارے آگے جا کے ان کی آپس میں شادیاں ہونی تھیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بننی تھیں، ٹو ٹیک کیئر آف دیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں کروائیں تاکہ کمیونٹی ایک ہو، ملیں آپس میں، دے بیکم ون۔ اور جب رشتہ داریاں بن گئی تو پھر اب یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو وہاں سے آئے تھے، ہم تو اس قبیلے کے تھے، ہم تو اس کے تھے، نہیں، اب تم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو۔ اگین سوشل بیلنس، سوشل بیلنس۔ اب تک تو ساری کی چیزیں لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنے، کمیونٹی میں ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے تھی۔ اب اگلی بات سنیے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ کیوں؟ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ کہ تمہارے اندر ہیوملٹی پیدا ہو۔ اس وقت نماز پڑھو جہاں پہ تمہیں شو آف نہ کرنی ہو، اس وقت نماز پڑھو جہاں پہ تمہارے اندر سنسیریٹی ٹو یور کاز پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ منافق بھی بنیں گے۔ یہاں پہ وہ موقع تھا جب منافقین نے بھی اسلام میں داخل ہونا شروع کیا، جو دکھلاوے کی وجہ سے اسلام میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی، بی سنسیئر ٹو یور کاز۔ لوگ سو چکے ہیں، اب نماز پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، سیلف ریفلیکشن کے لیے نماز پڑھو، اپنے اندر ہیوملٹی کو لانے کے لیے، ہمبلنس کو لانے کے لیے نماز پڑھو۔ اور یہ سب باتیں کہنے کے لیے عمر واپس گوئنگ بیک ٹو دا نارتھ اسٹار، کہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے، ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ تدخل الجنت بالسلام، کہ جس چیز کے لیے میں یہاں آیا ہوں، جو میں نے تمہیں پرومس کی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جڑو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی، تم جنت میں جاؤ گے،
وہ سلامتی کے ساتھ آرام سے ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں کر لو. What a profound speech. What a well thought speech. لوگوں کو بھی جوڑ دیا, امبیلنس کو بھی ختم کر دیا, ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا, کی ویلیوز بھی بتا دیں, ہیوملٹی اینڈ کنیکشن ٹو اللہ بھی اسٹیبلش کر دیا, اور جو پرپز ہے وہ بھی ریمائنڈ کرا دیا.